إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. یقیناً وہ کامیاب ہو چکے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں تمام انسانوں کو اور بالخصوص ایمان والوں کو ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہوتی ہے۔ ایک پیمانہ ہمارا انسانوں کا ہے کہ کامیاب کون ہے، اور ایک معیار اللہ کا ہے کہ کامیاب کس کو کہا جاتا ہے۔ ہماری عقل اور ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس کوئی عہدہ بڑا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، جس کا فیوچر روشن ہے اور مستقبل بڑا محفوظ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی اسی میں ہوتی ہے۔
لیکن یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے ایک دن کی بھی ان کے پاس روزی روٹی نہیں ہوتی تھی، اوپر سے مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، ماروں کا، ہر طرف سے یہ مصیبتیں ان پر آیا کرتی تھیں، اور دوسری طرف کفار تھے، ہر قسم کی آسائشوں میں رہنے والے، ہر قسم کی سہولتوں میں رہنے والے، دولت کی کوئی کمی نہیں، سردار وہ تھے، سارے عرب کے وہ خود کو سب سے بڑے مالک سمجھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں یہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کو اختیار کر چکا ہوتا ہے اور ایمان کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان جتنا بھی کامیاب ہو، پیسے، عہدے، شہرت کے اعتبار سے، لیکن اگر وہ ایمان سے خالی ہے تو یہ کامیابی اس کے کسی کام کی نہیں، یہ ترقی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا میں ہم جو سنتے رہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ انسانیت تب مذہب اللہ کو قبول ہوگا جب اس سے اوپر اسلام اور دین اختیار کر کے بندہ انسانیت کی خدمت کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن جدعان ایک بڑا سخی انسان تھا، ہر وقت کھانا اس کا پکتا رہتا، لوگ کھاتے رہتے، وہ بانٹا جاتا تھا۔ اتنا بڑا اس کا پتیلا یا برتن تھا جس میں ہر وقت کھانا پکتا رہتا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچپن میں بچے اس کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ابن جدعان اتنا سخی تھا، اتنا خرچ کیا کرتا تھا، کیا یہ سب کچھ اسے قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ اب دیکھیے سوال، یہاں کتنے لوگ بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں لیکن دین کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو سوال ہوا کہ کیا یہ سب کچھ جو وہ خرچ کرتا تھا اسے فائدہ دے گا؟ فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی اپنے رب کا اقرار کر کے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے ایمان کامیابی کی شرط اول ہے۔ ایمان یہ پہلی بنیاد ہے جس کے بعد طے ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، کتنا اعلیٰ درجے کا اور کتنا درمیانہ درجے کا۔ ایمان نہیں، اس کی کامیابی صفر ہے، اسے دنیا اور آخرت میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو الفاظ یہاں ارشاد فرمائے ہیں قد افلح، کہ یقیناً کامیاب ہو چکے ہیں، ایسے جیسے ماضی میں ایک بات ہو چکی ہوتی ہے، ان الفاظ سے اللہ نے ہمیں یہاں خبر دی۔ کون؟ المؤمنون، جو ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو 6 اس ایمان کے ارکان کو اور 5 اسلام کے ارکان کو عملاً اور اعتقاداً قبول کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی بتایا ہے کہ صرف ایمان زبانی قبول کرنے سے اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور جنت میرے لیے پکی ہے، تو یاد رکھیے کلمے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو فارم فل کرتا ہے۔ فارم فل کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ اس کا اب داخلہ اس ادارے میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ تو کلمہ بھی یہی ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے اتنا سوچا ہے کہ میں نے فارم فل کیا ہے، میں داخل ہو گیا ہوں، اب میں نے امتحان کی تیاری نہیں کرنی، میں ویسے ہی پاس ہو جاؤں گا؟ کیا دنیا میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟
لیکن ہم آخرت کے معاملے میں یہی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے تیاری کی کیا ضرورت ہے، میں جنت میں جانے کے لیے کیوں محنت کروں، میں کیوں نمازیں پڑھوں، میں کیوں حلال حرام کا فرق کروں، میں کیوں اللہ کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل کروں اور اس کی ممنوعات سے اجتناب کروں. بندہ کہتا ہے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ایمان کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی جنت میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان والو یاد رکھو، جن مومنوں کو ہم کامیاب قرار دے رہے ہیں کہ جن کی کامیابی یقینی ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. خاشعون کا لفظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر اور وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خاشعون کا معنی ہے خائفون ساکنون. کیا مطلب؟ کہ خشوع کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں دل اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں. دل کی حالت یہ ہوتی ہے، اور دل کے بعد ان کا جسم بڑا پرسکون ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. جو دل میں ڈر ہے نا، اس کا اثر دل تک نہیں رہتا، جسم پر بھی آتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہاتھ کبھی سر پہ مارتے ہیں، کبھی جسم میں کہیں مارتے ہیں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ایسا خشوع اور خضوع یہ اللہ قبول نہیں کرتا. تو فرمایا دل اللہ کے ڈر سے اور جسم اللہ کے خوف سے پرسکون کھڑے ہوتے ہیں. ان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اب تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس تکبیر کے بعد نماز کے علاوہ ہر کام کرنا حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے. تو اب بندہ سوچتا رہے نماز شروع کر کے دکان پہ یہ کرنا ہے، گھر میں یہ کرنا ہے، فلاں رشتہ دار کے ساتھ یوں کرنا ہے. تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ نماز پر اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا بندہ نماز میں اپنی توجہ باقی رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جتنی دیر بندے کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ کا دھیان بھی بندے کی طرف رہتا ہے. دیکھیے ایک غلام معمولی سا، اللہ عرش پر اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے. فرمایا جیسے ہی وہ دھیان ہٹاتا ہے اللہ بھی اپنی توجہ ختم کر دیتے ہیں. اتنی بڑی محرومی اور بدقسمتی. اب وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پر ہم تفصیل بیان کریں، صرف ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز میں ہماری توجہ باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نماز میں جو بھی پڑھیں ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب آتا ہو تو ہماری توجہ نماز کے اندر رہے گی. ہم جو آیات پڑھتے ہیں ہمیں اس کا معنی اور مطلب آتا ہو، پھر ہماری توجہ نماز کے اندر رہے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا قاری صاحب کے پیچھے ہوں تو قاری صاحب ان قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں کیا پڑھ رہے ہیں اور ان میں اللہ کیا فرما رہا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا معنی مطلب کیا ہے تو پھر ہماری توجہ کیسے نماز میں رہ سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں عمر کتنی بھی ہو، بڑے ہوں چھوٹے ہوں بوڑھے ہوں، سب سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے نماز جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے مومن وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ فضول کاموں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں. فضول کام کون سے؟ جن کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اچھا مسلمان بنتا ہی تب ہے جب وہ فضول اور بیکار کاموں سے دور رہنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہماری دلچسپیاں دیکھ لیں آپ، ہم نماز پڑھنے کے ساتھ دور، فضول کاموں سے دور رہنا تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے،
عقل مند نوجوان بڑی بڑی عمروں والے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا نا، نماز توجہ سے پڑھتے ہیں اور فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ میچ 6 گھنٹے کا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم آدھا گھنٹہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فلم ڈرامے جہاں ایسے بیہودہ پروگرام ہوں، وہاں 8 گھنٹے بیٹھنا، کھڑا بھی رہنا پڑے تو ہم پر گرا نہیں گزرتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ کر میں تو کامیاب، میری کامیابی یقینی ہے، سرٹیفکیٹ میں نے جنت کا لے لیا ہے، تو سنیں اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہیں عن اللغو معرضون، جو فضول، بیہودہ اور بیکار کاموں سے خود کو دور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے نوجوانوں کے علاوہ جو بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، اپنے گھروں میں خود اگر ہم نے کیبل لگوا کر بچوں کو دی ہوئی ہے کہ وہ ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، انٹرنیٹ کے کنیکشن لگا کر دیے ہیں، لیکن نگرانی کوئی نہیں کہ بچے کیا دیکھتے ہیں، کیا وہاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہم ان کو گناہ کا مواد اور سامان مہیا کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری اولاد کے حوالے سے بنتی ہے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر ایک اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور اللہ نے جہاں تم سے اپنا حساب لینا ہے وہاں تمہارے گھر کے افراد کا بھی تم سے حساب لینا ہے۔ فرمایا باپ اپنے بچوں کا حساب دے گا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، اور عورت بیوی وہ بھی اپنے گھر کی سربراہ ہے، اپنے خامند کے بچوں کی نگران ہے، اللہ نے اس گھر کا حساب اس عورت اور اس بیوی سے بھی لینا ہے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ میرا بچہ ہے، چلے نماز نہیں پڑھتا تو میرا کیا، گھر میں بیٹھا سب کچھ دیکھتا ہے، میرے پیسوں سے، میرے بندوبست تو میرا کیا، نہیں، سب سے پہلے آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خالی نماز پڑھنا یہ بھی کامیاب نہیں کروا سکتا، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بہت سارے مقامات کو نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا مال ہے یہ پاک ہو سکے۔ پاک مال انسان کے اندر جاتا ہے تو تب اس کے اندر سے پھر پاک اعمال باہر آتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ظاہری طور پر گندگی اپنے جسم پر برداشت نہیں کرتے، چہرے پر، کپڑوں پر گندگی نظر آئے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، فوراً صاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مال گندا اور ناپاک ہوتا ہے، وہ گندگی کھائے جا رہا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ اس کے جسم کو نہیں، اس کے روح کو ناپاک کر رہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا، یہ میل کچیل ہوتی ہے، اگر ہم ادا نہیں کرتے وہ ساری گندگی ہم اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے بہترین اونچے اونچے اعلیٰ کھانوں کا بندوبست کر کے پکا رہے، کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گندگی ساری جو زکوٰۃ کے بغیر مال ہو اس کی وجہ سے ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہے، وہ بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے، وہ بہت کچھ پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز والے جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہاں ایک تو یہ تلقین کی ہے کہ مومن پاک دامن ہوتا ہے، اپنی نظروں کو بھی جھکاتا ہے، وہ بدکاری اور زناکاری کے قریب نہیں جاتا، ایک تو یہ سمجھایا ہے۔ اور دوسرا اس تصور کی نفی کی ہے کہ یہ نہیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ بس شادی، اولاد، بیوی بچوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر صرف اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تصور بھی غلط ہے، اس کی بھی نفی کی ہے۔ یعنی نمازی ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شادی سے کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، نمازی ہے تو وہ شادی سے اپنی پاک دامنی حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی اسے تقوی سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں۔ تو اس لیے یہاں ہمارے معاشرے میں جو بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جی وہ اللہ والا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، نہ اس نے کبھی شادی کی ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، تو یہ کوئی تعریف نہیں، یہ برائی اور کمی اور کوتاہی والی بات ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی کامل زندگی اس وقت بنتی ہے جب اس کا ہر عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک بندہ پاک دامن کب رہتا ہے؟ جب وہ شادی کرتا ہے، بیوی ہوتی ہے، اس عمل کی وجہ سے پھر وہ بدکاری، زناکاری اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو نکاح کے علاوہ یا لونڈیاں ہوں تو ان سے استفادہ کے علاوہ کہیں اور اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور ان حدوں کو توڑنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی۔ اور آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جب وعدے کرتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا اور وعدے توڑنا اس کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا، اور ایمان والے میں یہ صفت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خطبہ دیتے، جب بھی صحابہ کو نصیحت کرتے تو یہ بات اس میں دہرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ ایسے بندے کا ایمان معتبر نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہوتا ہے، امانتوں کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ امانت میں خیانت سے بچنا یہ ایمان کی لازمی نشانی ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور ایسے بندے کا دین کسی کام کا نہیں ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ اور آخر میں دیکھیے پھر فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں پر سختی سے پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے شروع میں بھی فرمایا تھا نا کہ مومن وہ کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور ساری باتیں ذکر کر کے آخر میں بھی کیا کہا کہ وہ لوگ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں کو پابندی سے اور ہمیشگی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے بندے کا دین اللہ کے ہاں کوئی کام کا نہیں۔ فرمایا نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، ان ساری صفات کے لوگ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث اور مالک بننے والے ہیں۔ کس کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے مالک بننے والے ہیں۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے اوپر حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اس سے نیچے جنت الفردوس ہے۔ تو ان صفات کے حامل جو مومن ہے، فرمایا یہ ہیں وہ جن کو ہم جنت الفردوس میں محلات عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہم فیہا خالدون، کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، کما حقہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔